أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 1 اشارہ دی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں ہم انشاءاللہ کالا کے ٹیبل کی دہائی کریں گے۔ پہلے ہم لیتے ہیں کمزور حروف واو، یا اور الف، یہ تینوں کمزور حرف ہیں، اور اگر کسی فعل میں ان میں سے کوئی ایک یا دو آ جائیں تو وہ کمزور حرف، کمزور فعل ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی دربا، اس لیے سنو سامنے۔ تو یہ فتح، ناصرہ، دربا سمجھے یہ کیا ہے؟ صحت مند افعال ہیں۔ اور کمزور کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے ہم نے کہا جن میں واو، الف یا میں سے کوئی آئے، جیسے یہاں پہ دیکھیں کیا آ رہا ہے، وہابا، واو آیا، واو کمزور حرف ہے تو اس لیے وہابا کمزور فعل ہوا۔ وعدہ، اس میں واو آ گیا، واو کمزور حرف ہے تو لہذا وعدہ کمزور فعل ہوا۔ کالا، اس میں الف آ گیا، الف کمزور حرف ہے تو لہذا کالا کیا ہوا؟ کمزور فعل ہوا۔ تو کسی بھی فعل میں اگر کوئی کمزور حرف آ جائے، چاہے ایک ہو یا دو ہو، تو وہ کیا ہے؟ کمزور فعل کہلاتا ہے۔ کمزور افعال کے بارے میں ہم نے 3 باتیں یاد رکھنی ہے۔ کون سی؟ پہلی یہ کہ ان کی ٹیبل جو ہے وہ صحت مند ٹیبل کی طرح ہی بنتے ہیں، جیسے فتح یفتح بنتا ہے، ناصرہ ینصرو بنتا ہے، ضربا یضرب بنتا ہے، سمع یسمع بنتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کمزور کے بھی اسی طرح بنتا ہے، وہابا یہب بنتا ہے، وعدہ یعد بنتا ہے، قالا یقول بنتا ہے، یعنی اسی طرح ان کے بھی ٹیبل بنتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کمزور حرف تھک جاتے ہیں تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ ہمیں بھی ان سے سبق لینا چاہیے اور ٹیم ورک کرنا چاہیے۔ مثلا واؤ جب تھکتا ہے تو اس کی جگہ یا تو یا آ جاتا ہے یا پھر الف آ جاتا ہے، یا جب تھکتا ہے تو اس کی جگہ واؤ یا الف، جب الف تھکتا ہے تو اس کی جگہ واؤ یا آ جاتا ہے۔ اور یہ درمیان میں جو حمزہ ہے یہ ان کا ساتھی ہے، یہ کمزور حرف نہیں ہے، یہ صحت مند ہے لیکن یہ بہت چھوٹا سا ہے تو اس لیے جو ہے یہ ان کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے۔ کمزور افعال کے متعلق تیسری بات جو ہم نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، جب آپ ماضی کا پہلا فعل دیکھیں تو یاد رکھیں اگر کمزور حرف الف آ رہا ہے تو سمجھ جائیں کیا؟ یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے جو اصل میں یا تو واو ہے یا پھر یا ہے۔ مثلا واو کی مثال دیکھیں، کالا میں الف نظر آ رہا ہے نا، یہ الف نہیں ہے، یہ اصل میں واو ہے، اس کی جگہ آیا ہے۔ دا میں دیکھیں الف نظر آ رہا ہے نا، یہ وہ اصل نہیں ہے، یہ اصل میں واو کی جگہ ہے۔ اسی طرح قادا میں دیکھیں الف نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں یا کی جگہ آیا ہے، زیادہ میں الف جو ہے وہ یا کی ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس میں الف جو ہے واو کی جگہ آ رہا ہے، کس میں یا؟ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اصل مادہ روٹ لیٹر یعنی دیکھتے ہیں ڈکشنری میں جا کے۔ مثلا کالا کے جب ہم روٹ لیٹر ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے واو سے، کاف واو لام سے۔ دا کا دیکھتے ہیں تو دال این واو لکھا ہوا ملتا ہے۔ قادا کے جب دیکھتے ہیں وہاں کاف یا دال لکھا ہوا ہے، زادہ کا زا یا۔ تو اس سے پتہ چلا ڈکشنری سے کہ کالا اور دا میں الف واو کی جگہ آیا ہے، قادا اور زادہ میں یا کی۔ یا پھر کوئی پڑھاتے ہوئے ہمیں بتاتا ہے، جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یا مجھے کسی نے بتایا ہوگا، یا پھر جب ہم اپنے ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں وہاں یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ جی کالا کا جو ہے روٹ لیٹر یہ ہے، دالا کا یہ ہے، قادا کا یہ ہے، زادہ کا یہ ہے، وہابا کا یہ ہے، وعدہ کا یہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں روٹ لیٹرز کا پتہ چلتا ہے۔ تو صحت مند افعال کیا تھے؟ یہ ہم نے QC1 میں پڑھے تھے، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع۔
اب QC2 میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ کمزور افعال بھی ہوتے ہیں، ان کو یاد کرنے کے لیے 3 جملے سیکھی۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا۔ دوسرا جملہ ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے بڑھایا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، با سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت کی۔ تو یہ وہابہ، وعدہ، کالا، زیادہ، دا، ہدا، یہ کیا ہے؟ کمزور افعال کی مثالیں ہیں۔ تو کالا کا ٹیبل دیکھیں، اس میں کیا درمیان میں الف آیا، الف کمزور ہے تو کالا بھی کمزور ہو گیا۔ کالا کے معنی کیا ہے؟ اس نے کہا، یعنی یہ جو ہے اس کا مطلب ہے۔ تو آئیے اس کا ماضی کا ٹیبل دیکھتے ہیں۔ کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتو آپ سب نے کہا، قلنا ہم نے کہا، قالت اس عورت۔ اب آپ میں سے اگر کوئی اسے دہرانا چاہے تو پلیز دہرا دیجیے اس ٹیبل کو۔ جی السلام علیکم۔ جی ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، دہرائیں سسٹر۔ ہاں جی میں دہرا دیتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولا اس نے کہا، قولو ان سب نے کہا، قلتا میں نے آپ نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا، قالت اس عورت نے کہا۔ جی برادر صفدر آپ بھی کرا دیجیے۔ پھر کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، کلتا آپ نے کہا، کلتو میں نے کہا، کلتم آپ سب نے کہا، کلنا ہم سب نے کہا، کالت اس عورت نے کہا۔ اب آگے یہ دیکھیں اس کی عربی بول چال۔ حل یہ یقول مضارع کا ہے، فی الحال اسے ہم یہاں پہ چھوڑ لیتے ہیں، ہم ماضی کی چابی لے لیتے ہیں۔ حل کالا خیرن، دیکھیں حل کیا کالا کہا اس نے خیرن کوئی اچھی بات، کیا اس نے کوئی اچھی بات کہی؟ تو اچھی بات کہنا اچھا ہے نا، تو ہم ہاں میں جواب دیں گے تو کیا جواب بنے گا؟ حل کو ہٹا نعم دیں گے، نعم قال خیرن، ہم کالا خیر۔ اور اگر جمع آ جائے حل کالو خیر، کیا ان سب نے اچھی بات کہی؟ تو اب کیا کہتے ہیں؟ حل کو ہٹا کے نام لگا نعم دیں گے، قالوا خیرن، نام کالو خیرن ہو جائے گا۔ اور اگر یوں کہ حل کلتا خیر، کیا آپ نے کوئی اچھی بات نعم کہی؟ نعم قلتا قلتا قلت خیرن، قلتو خیر، وہ قلتو کہے گا خیرن۔ ہاں میں نے نعم اچھی بات کی، کل تو ہو جائے گا۔ یعنی جب میں پوچھوں نا آپ کا نام کیا ہے تو آپ کیسے بتاتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں میرا نام یہ ہے، آپ یہ نہیں کہتے تیرا نام یہ ہے۔ اسی طرح جب میں کہتا ہوں کیا آپ نے اچھی بات کہی تو آپ کہیں گے ہاں میں نے اپنی اچھی بات کی۔ یعنی یہ جو کلتا تھا یہ کلتو میں بدل جائے گا۔ کیوں؟ سوال جواب اسی طرح ہوتا ہے کہ پوچھنے والا جب سامنے والے سے کچھ پوچھتا ہے تو وہ اپنی الفاظ میں جواب دیتا ہے۔ مثلا کسی سے کہا جائے کہ آپ نے کھانا کھا لیا، تو جواب میں یہ تو نہیں کہے گا ہاں آپ نے کھانا کھا لیا، وہ کہے گا ہاں میں نے کھانا کھا لیا، نہیں کھایا تو کہے گا نہیں میں نے نہیں کھایا۔ اسی طرح نا میں کا لفظ بولے گا بتانے، اسی طرح یہ عربی کے اندر بھی یہی بول چال ہے۔ حل کلتم خیرا، کیا تم سب نے کوئی اچھی بات کی؟ تو اب کیا جواب ہوگا؟ نعم نعم نحن قلنا خیرن، کل نہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیا آپ سب نے کچھ کہی؟ تو کہیں گے ہاں ہم نے اچھی بات کہی یا ہم نے اچھی بات نہیں کہی، دو ہی جواب ہوتے ہیں، یا تو ہاں میں ہوتا ہے یا نہ میں ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں اس کا مضارع بنانے کے لیے ہم نے چاروں باب کے آگے اس کو رکھا۔ جب پہلے باب کے آگے رکھا تو دیکھیں یفتہو میں تا پر زبر آتی ہے، تو یہاں یا کالو، کالو میں کالا میں جو کیا ہے کاف پہ زبر لگا دی، نصرہ میں سواد پہ پیش ہے، مضارع میں تو یہاں کاف پہ پیش لکھا، دربا میں زیر۔ سمیہ سے یہ بن نہیں سکتا، کیوں؟ دیکھیں کالا کے نیچے زیر ہی نہیں ہے، سمیہ میں تو سمیہ میں میم کے نیچے زیر ہے نا ماضی میں، تو اس لیے اس سے یہ نہیں بنے گا۔ جب ہم نے یہ تینوں بنا لیے تو ہم نے پھر جا کے یہ دیکھا کہ عرب جو ہے وہ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو عرب جو ہے اسے یوں کہتے ہیں کالا یک، کالا یک۔
اب غور کریں، کالا میں الف تھا نا، نے کہا الف اصل نہیں ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا واو یا؟ دیکھیں یقولو جب اس کا بنا نا تو یقولو میں واو واپس آ گیا، الف غائب ہو گیا، کیوں؟ کمزور تھا نا، غائب ہو گیا، اس کی جگہ اس کا اصلی لفظ واو آ گیا. اب ہمیں پتہ چل گیا کالا میں الف کیا ہے، کیوں؟ کالا یقولو ہوتا ہے، کالا یقولو ہے. یقولو میں واو نے ہمیں بتا دیا کہ اصل میں ماضی میں کالا میں وہ کاف واو نام ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ماضی اور مضارع پتہ ہو اور اس میں وہ جو ہے اصل لفظ آ جائے مضارع میں، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ماضی میں الف جو ہے وہ کس کی جگہ ہے. تو یہ اب ہمارے پاس ٹیبل ہے. یقول وہ کہتا ہے، اس کی جمع واو نون لگائیں گے کیا ہوگا؟ یقولون. یا کہ میرے کمرے میں ڈال مما باتیں کرتے ہوئے بابا کے یہاں جانا ہے. تقول آپ کہتے ہیں، تو تقول کا جواب ہمیشہ اقول سے ہم دیں گے. دیکھیں وائٹ کلر میں ہے ٹیبل، تقول اقول، تقول آپ کہتے ہیں، اقول میں کہتا ہوں. اب آگے تقولو کی جمع باؤن سے تقولون آپ سب کہتے ہیں، اور اس کا جواب جو ہے نقول ہوتا ہے، نحنو کا نون لگ جاتا ہے، نقولو ہم کہتے ہیں، تقولو وہ عورت کہتے ہیں. اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی جو ہے مضارع کے ٹیبل کو دوہرا دے. جی یقولو، جی یقولو وہ کہتا ہے، یقولونا وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں یا میں کہتی ہوں، تقولونا آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں، تقولو وہ عورت کہتی ہے. شکریہ. جی سسٹر مسرت، اب آپ سے سوال ہے، یہ جو جی نقول ہے اس کا واحد کیا ہے؟ نقولو کا اقولو، اور یہ جو تقولون ہے اس کا واحد کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، اس کا بھی میں اقولو. نہیں واحد تقولو. واحد پوچھ رہے، واحد جمع پوچھ رہے ہیں، اپوزٹ نہیں پوچھتے. تقولون یہ جمع ہے، اس کا واحد ایک کیا ہوگا؟ اس کا واحد آپ کہتے ہیں، آپ سب دیکھیں نا، تقولو تو یہ خود ہی واحد ہے نا، آپ کہتے ہو تقولو تو آپ یہ سنگل ہے نا، تقولو آپ کہتے تقولون میں آپ سے کہہ رہا ہوں تقولون جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ تقولون جمع ہے، واو نون ہے، اس کا واو نون ہٹا دے تو یہ ہو جائے گا تقولو. ہاں تقول. تقولو جیسے نقول جو بالکل، ہے یہ جمع تھا تو اس کا واحد کیا تھا؟ اقول. اور یہ اقولو ٹھیک. تقولون جمع ہے واو نون کے ساتھ، اس کی واو نون ہٹائیں گے تو یہ تقول واحد ہو جائے گا. اب تقولو یقولون یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ یقولونا کا واحد جی دیکھیں جمع واو یقولو نون سے ہوتا ہے، اس کی واو نون ہٹا دیں تو وہ واحد ہو جائے گا. یقولون کا واو یقولو نون ہٹائیں یقولو. گے تو ہوگا یقولو یقولو. یہ یقولو جو جمع کے سیرے ہیں یہ واو نون سے جمع بنے ہوئے ہیں، ان کا جو ہی واو ٹھیک ہے. نون نکلیں گی، جیسے مسلمون، مسلمون میں کہتا ہوں یہ جمع لفظ ہے، اس کا واحد بتائیے. آپ کیا کریں گے؟ اس کا واو نون ہٹا دیں گے تو کیا آ جائے گا؟ مسلم. مسلم واحد، مسلمون اس کا جمع. اب تقولون میں کہتا ہوں یہ جمع ہے، اس کا واحد بتائیے تو کیا کریں گے؟ واو نون ہٹا دیں گے، تقولون رہ گیا. میں کہتا ہوں یقولون یہ جمع ہے، واو نون لگا ہوا ہے اس کے آخر میں جمع کی، واو نون کو ہٹا دے تو یقولون ہو گیا. یقولو اب یہ واحد جمع بنانا آ گیا آپ کو. جی واحد جمع آپ اصل میں واحد سے بناتے چلے آئے، یقولو سے یقولون، تقولو سے تقولون، اقولو سے نقولو. یہ میں آپ کو ریورس لے جاؤں تاکہ آپ کا ذہن جو سوچے کہ نقولو کا کیا ہے، اقولو، تقولون کا کیا ہوگا؟ قانون ہٹا دیں گے تو آ جائے گا. تقولون کا کیا ہوگا؟ قانون ہٹائیں گے. کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟
हाँ जी, جی کہ واحد سے جمع اور جمع سے واحد کیسے بنتا ہے؟ یقولو واحد ہے، واؤن لگا کے یقولون جمع ہو گیا. تقولو واحد ہے، واؤن لگا کے تقولون اس کا جمع ہو گیا. اقولو واحد ہے، اس کا جو ہے نقول ہوتا ہے، اس میں واؤن نہیں ہے. یہ ذرا ہے. اب ہم ریورس چلتے ہیں. میں کہتا ہوں نقولو جمع اس کا واحد بتائیں تو آپ کہتے ہیں جی اقولو. میں کہتا ہوں تقولون جمع اس کا واحد بتائیں تو آپ اس کا واؤن ہٹائیں گے تو تقولو آ جائے گا واحد. میں کہتا ہوں یقولون جمع اس کا واحد بنائیں آپ واؤن ہٹائیں گے. یقولو. اب آپ کو یہ دونوں طریقے آگے واحد ہے جمع سے واحد. چلو آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس ہے عربی بول چال میں حل یقول، کیا وہ کہتا ہے. اب وہ ہے تو وہ کا جواب تو وہی رہے گا، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں حل کو ہٹا کے لگا دیتے ہیں. نعم تو ہمارا کیا جواب بنا؟ نعم یقول. نعم یقول. یہ جو یا والے سیغے ہیں نا ان کا سوال جواب ایک ہی ہوگا. اب اس یقولو کی جمع کیا ہوگا؟ یقولو کی جمع بنائے یقولون. تو ہم اسی کو سوال بنا لیتے ہیں حل یقولون، کیا وہ سب کہتے ہیں. تو اب جواب کیا ہوگا؟ نعم یہی جواب ہے کہ یقولون. حل ہٹنے کا نام لگ جائے گا تو ہم کہیں گے نام یقولون. اگر نام میں جواب دینا تو نام کی بجائے ہم ماں لگا دیں گے، کیونکہ ماضی میں ماں لگاتے ہیں. ماں یقولون وہ نہیں کہتے، نام یقولون ہم وہ کہتے ہیں. کیونکہ جواب دو پاسبلٹی میں ہوتا ہے، ہاں یا نہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تیسری بات ہو، نہیں، ہاں یا نہیں. تو آگے چلتے ہیں. حل تقولون، کیا آپ کہتے ہیں. نعم اقول. ہاں یہ نام ہوگا یقول. ہاں میں کہتا ہوں یا کہتی ہوں. اور تقولو واحد ہے، اب اس کا جمع بنائے تقولون. تقولون. تو سوال ہمارا کیا ہوگا؟ حل تقولون، هل کیا آپ تقولون. کہتے ہیں. تو جواب کیا آئے گا؟ نعم نقول. نقولو. جی ہاں ہم کہتے ہیں. اور اگر نہیں میں جواب دینا تو پھر کہتے دیں گے. جی لا نقولو. ویری گڈ ایکسلنٹ. مضارع میں لا سے جواب دیتے نہیں تھا، ماضی میں ما سے. اب آئیے امر بنانے کے لیے دیکھیں کیسے بنتا ہے. امر ہمیشہ مضارع سے بنتا ہے. کالا ماضی ہے، اس کا مضارع کا تھا یقولو. امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو ہٹا دیتے. یقولو سے ہم نے کیا کیا؟ اس یا کو ہٹا دیا اور جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو سکون دیتے ہیں. یہاں پہ لام تھا، اس کا پیش ہٹایا، اسے سکون دے دیا. اب ہمارے پاس تین حرف بچ گئے. کون سے؟ قاف بچا جس پہ پیش ہے، واؤ بچا جس پہ سکون ہے، لام پہ سکون ہے. اب یہ دو سکون والے حرف ہو گئے. جب دو سکون والے حرف ہو وہ نہیں بولے جا سکتے، ان میں سے ایک کو گرانا پڑتا ہے یا علامت بدلنی پڑتی. تو یہاں پہ واؤ کمزور ہے نا تو کمزور کو گرا دیتے ہیں. ہر جگہ یہی ہوتا ہے. ایک گاڑی ہے اس میں دو مسافر سوار ہوتے ہیں. ایک گاڑی ہے اس میں دو مسافر سوار ہوتے ہیں، ایک سیٹ خالی ہے. ایک کوئی بڑے چودھری صاحب ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے. ایک بیچارہ کوئی مسکین سا غریب سا لیبر ہے، ٹوٹے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، دونوں ہیں. تو کنڈکٹر کس کو سیٹ پہ بٹھائے گا؟ ظاہر ہے وہ جو ہٹا کٹا اور جو بڑا اور چودھری ہے اچھے کپڑوں میں اس کو بٹھا دے گا نا، کمزور کو کہے گا کھڑا رہ. یہی یہ کمزور کے ساتھ یہ ہوتا ہے. جب امد بناتے ہوئے ایسا مقام ہے جہاں کسی ایک کو گرانا ہو، ہٹانا ہو تو کمزور کو ہٹا دیں. تو واؤ جو ہے کمزور ہے تو لہٰذا اس کمزور کو ہٹا دیا. لام جو ہے صحت مند تھا، ہٹا کٹا تھا، چودھری تھا تو وہ تو لہٰذا یہ کیا بن گیا؟ کل بن. ہم سادہ الفاظ میں یہ پوری کہانی سنانے کی وجہ آپ کو صرف اتنا کہہ دیتے ہیں امر بناتے ہوئے کمزور حرف غائب ہو جاتا ہے، بس اتنا کہتے ہیں اور اس بیچارے کمزور حرف کو جو ہے غائب ہی کر دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہوتی ہے. دیکھیں جب یہ یقولو کا یا ہم نے ہٹایا، لام کو ساکن کیا، لام سکون میں ہو گیا، واؤ پہلے سے سکون میں.
دو جب اکٹھے سکون والے حرف اکٹھے ہو جائیں، عربی کا قاعدہ یہ ہے، گرامر کا قاعدہ یہ ہے، تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو ہٹایا جائے گا، گرایا جائے گا، یا اس کی علامت بدلی جائے گی۔ تو یہاں تو واؤ جو ہے کمزور ہے، لام جو ہے ہٹا کٹا صحت مند ہے، تو لہٰذا کہ وہ واؤ کو جو ہے گرا دیتے ہیں۔ جب واؤ کو گرا دیتے ہیں تو پیچھے دو لفظ بچتے ہیں، ایک کاف جس پہ پیش ہے اور ایک لام، تو کیا لفظ بن گیا؟ کل۔ تو اب ہمارا 3 چابیوں کا جو ہے ٹیبل بن گیا، کالا ماضی کی چابی، یقولو مضارع کی چابی، کل امر کی چابی۔ تو اس کو گرامر میں یوں کہتے ہیں، کالا یقولو کل۔ یہ بات کیا آپ کو سمجھ آ گئی کہ کل کیسے بنا؟ کل ایسے بنا، مضارع یقولو کی علامت یا گرائی، آخری لفظ لام کو سکون دیا، واؤ کمزور حرف تھا، امر بنتے ہوئے وہ بھاگ گیا۔ اب پیچھے کیا ہے؟ کاف اور لام رہ گئے، کام پہ پیش ہے، پڑھا جا رہا ہے، اس لیے حمزہ کی ضرورت نہیں ہے، کہیں گے کل۔ تو کالا یقول، تو آئیے اس کی ٹیبل کی گان دیکھ لیں۔ کل کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کل تو کیا ہے؟ کولو تم سب کہو، ہم مختصر کہہ دیتے ہیں کہو، کہہ ایک کے لیے، کہو جمع، لا تقل تم مت کہہ، یہ اصل ہے، لا تقولو تم سب مت کہو۔ اب یہ جب ہم نے ایک ٹیبل بنا لیا، اب اس کی عربی بول چال اب آپ کو ذہن میں آنا چاہیے۔ جب میں کہتا ہوں کل، اس کا مطلب ہے تو کہہ، تو سننے والا کیا جواب دے گا؟ اکل، اکل، میں کہتا ہوں، نہیں اکول، اکول نہیں اکول، میں کہتا ہوں، اکول، مضارع ہے، مضارع میں کہتا اکول، اکولو میں کہتا ہوں یا میں کہتی ہوں، اس کے دونوں ہی ترجمے ہیں۔ اگر مرد کہے گا تو کہے گا میں کہتا ہوں، اگر عورت اس لفظ کو کہے گی تو میں کہتی ہوں۔ قولو تم سب کہو، تو اب کیا جواب آئے گا؟ مضارع میں کیا تھا تم سب کا جواب؟ نقول، 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 ہم سب کہتے ہیں، نقول۔ یہ امر کے جو ہے ڈائلاگ میں آپ نے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ امر نمبر 1 ماضی میں نہیں ہوتا، ماضی تو گزر گیا، آپ ماضی میں تو کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جی کل جو ہے جا کے ایک روٹی کھا لے، کل تو گزر گیا، وہ کیسے؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کل آنے والے کل میں ایک روٹی کھا لیں، آ لینا۔ اور اگر کہیں جی جا کے ماضی میں، آج کیا ہے؟ آج سوار ہے نا، میں کہوں جی وہ جو کل اتوار گزر گیا تھا نا، اس میں جا کے ایک روٹی کھا لیں، کھا سکتے کوئی بھی نہیں کھا سکتا، گزر گیا۔ اسی طرح امر جب کہتے ہیں حکم دیتے ہیں کر، تو ماضی وقت میں تو ہو ہی نہیں سکتا، ماضی تو گزر گیا، وہ کیسے جا کے کرے گا؟ تو اس لیے ہمیشہ امر جو ہے حال میں ہوتا ہے، مستقبل کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کرو گے، کر نہیں ہوگا، کرو گے، اس کے ساتھ کوئی اور لفظ لگانا پڑے گا، گا لگانا پڑے گا۔ تو وہ اس لیے کل جب کہتے ہیں وہ ہمیشہ حال کے لیے ہوتا ہے۔ ایک دوسرا امر سامنے والے کو جو غائب ہے اس کو آپ سنا ہی نہیں سکتے، مثلا ایک آدمی یہاں موجود نہیں ہے، اسے میں آواز دے کے کہہ رہا ہوں، وہ لاہور بیٹھا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں او بھائی جلدی سے 2 کپ چائے لیا، تو کیا وہ لاہور سے اٹھ کے 2 کپ چائے لے آئے گا؟ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، ظاہر ہے جو سامنے موجود ہے بیٹھا ہے اسی میں کہوں گا کہ تو یہ چیز لیا یا یہ چیز کر۔ تو اس لیے امر ہمیشہ سامنے میں ہوتی ہے اور جواب اس کا ہمیشہ حال میں ہوتا ہے۔ تو اس سے جب ہم کہتے ہیں کل، تو اس کا مطلب ہے تو کہہ، تو وہ کہے گا اقول، ہاں میں کہتا ہوں یا کہتا ہوں، قولو تم سب کو، نقول ہم سب۔ اب اگر کہا جائے لا تقل، تو مت کہہ، تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ لا اقول، میں نہیں کہتا ہوں یا میں نہیں۔ لا تقولو، یہ اب جمع ہو گیا، تقول کی جمع تقولو، تو لہذا لا نقول، ہم نہیں کہتے ہیں۔ اب کہا جائے کل خیر، کل خیرہ، کل خیرن، کہہ اچھی، یعنی کوئی اچھی بات کو، تو وہ کیا کہے گا؟ اقولو خیرہ یا اقولو خیرن۔ اگر کہا جائے قولو خیرن، تم سب اچھی بات کو، تو کیا کہیں گے؟ نقولو خیرن، ہم سب اچھی بات۔ تو اس کا فاعل مفعول کیسے بنتا ہے؟ قائل،
मकौल कौ, और तनवीन के साथ पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, कायलुन, मकौल कौल, कायलुन कहने वाला, मकौलुन जो कुछ कहा गया, कौल कहना। तो आइए ये हल अंत कायल, क्या जवाब देंगे? अंत का जवाब हमेशा आना से होता है, तो जवाब में आना साहब आ जाएंगे, नाम आना का है। हल अंतुम कायलून, अंतुम जो है वो नहनु के साथ होता है, तो जवाब में क्या आएगा, नाम नहनु कायलून। तो ये टेबल आ गया, आप में से कोई प्लीज इस टेबल को करा दे जी, काला का टेबल कराइए। जी मैं करा दूं। हाँ जी, काला उसने कहा, काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा। आपका भी म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कीजिए दोबारा, सिस्टर इमराना। जी, काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुल तू मैंने कहा, कुल तुम आप सब ने कहा, कुलना हम सब ने कहा, कालत उस औरत ने कहा। यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं, तकूलू वो औरत कहती है। कुल कह, कुलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकुलू मत कहो, कायल कहने वाला, मकूल जो कहा गया, कौल कहना। अच्छा सिस्टर किधर गई मुसरत, हाँ जी आ जाए। जी जी, कौल आपसे कौला वाहिद उसने पे कहा, बात होगी। कौलू नहीं, टेबल उन नहीं, सब आपको ने टेबल कहा, नहीं कराना, कुलता आपने कहा, ना कुल ना तू टेबल नहीं मैंने कराना कहा, बहन, कुल आपको तुम, मुझे सवालों के जवाब देने हैं। कुल आपसे तुम मैं, आप सब ने कहा, कुल ना हम सब ने कहा, कौलत जी आपने सवाल जवाब मेरे करने हैं जी। काला जो है वाहिद है, इसकी जमा क्या होगा? उसने कहा कौलू उसकी जमा है, काल, और जो है वाहिद है कुलता, इसकी जमा क्या होगी? कुलता आपने कहा हमने कहा, कुलता नहीं, तो जमा आप चाहिए, सिंगल है ना, कुलता वाहिद है, इसकी जमा कुल ना बताइए। नहीं नहीं नहीं, ना तो ये कुल हमारे तुम लिए है, इसकी ये जमा होगी, कुल तू, ठीक है। कुल तू ये वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी? आपने कहा सिंगल की, जमा, जमा बताएं इसकी। इसकी जमा होगी कुल तुम, नहीं, कुल तुम जो है जमा ये कुल तुम, कुलता की जमा है, कुल तुम जो है कुलता की जमा है, कुल तू की जमा क्या है? कुल तू जमा, कुलना कुल ना इसकी कुल जमा है। तुम, और जब कुल वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी? हाँ कुल किसकी जी, या कुलू ये वाहिद है, इसकी जमा बनाएं। कुल वो यकूलूना, कहता है वो, यकूलूना, यकूलू है, वाव नून यकूलूना लगा दें, यकूलूना। इसी तरह तकूलू वाहिद है, इसकी जमा बनाएं। जी जी, तकूलूना, तकूलूना, वाव नून लगा दें, तकूलूना जमा होगी। अकूलू जो है ये वाहिद है, अकूलू, इसकी जमा क्या होगी? नकूलू, नकूलू, नकूलू हो जाएगी। और ये कुल जो है ये वाहिद है, कुल वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी? कूलू, कूलू। और कूलू, ला तकूलू कूलू, वाहिद है, जमा क्या होगी? ला तकूलू, ला तकूलू, ला तकूलू। ये कायल जो है वाहिद है, और से सुनिए, कायल वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी? काइलून, कायलूना, वाव नहीं लगाएंगे, वेरी गुड। मकौल ये वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी? मकूलूना, अकूलू। कौल जो है ये मकूलून, वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी? कौलून, पता चल गया कि वाहिद से जमा कैसे बनाते हैं।
जहां जहां वाव नून लगता है वाव नून लगाते हैं, जहां वाव नून नहीं है वहां जेन से काम लेते हैं। जैसे अकूलू, अकूलू जो है इसकी जमा नकूल होता है, वाव नून नहीं लगता। नहीं निकल रहा क्योंकि आपने पॉज की। चलो बात इसी सुनते तरह हैं। जब हम कहते हैं कुलतू माजी में, तो इसकी जमा जो है कुलूना नहीं होता, कुलना होता। इसी तरह कुल का जो है इसकी जमा वाव नून से नहीं होता, कुलतुम से होता है। चले आगे चलते हैं, 6 चाबियां देखते हैं। काला उसने कहा, यकूलू वो कहता है, कुल कह, कायल कहने वाला, मकौल जो कहा गया, कौल कहना। तो अरबी बनाए, तुम सब कहो लोगों से अच्छी बात, तुम सब कहो, जमा का सीगा आ गया ना। और क्या है, कहो, कहो अमर है। कुल वाहिद होता है तो जमा क्या होगा, कुल की जमा क्या था, यकूलूना खायरन। यकूलूना नहीं, यकूलूना यकूलू की कूलू। जमा, कूलू है, कूलू ये हो गया तुम सब कहो, क्या, लोगों से अच्छी बात। लोग का अरबी होती है नास, कूलू बिन ना से अच्छी बात खैरन, तो क्या हुआ, खायरन खायरन। कूलू खैरन लिन्नास या कूलू लिन्नास खैरन, दोनों तरह कैसे है, कूलू नास खैरन, कहो लोगों से। आगे इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, उर्दू बनाइए, इन्ना बेशक, अल्लाजीना वो लोग, कालू जो कहते हैं, कालू जिन्होंने कहा, माजी का सिगा काला कालू, उन्होंने कहा, रब्बुना हमारा रब, अल्लाह अल्लाह है। तो क्या हुआ तर्जमा, बेशक जिन लोगों ने कहा उनका रब अल्लाह है। हल कुल तुम खैरा, अरबी में जवाब देना है। कुल तुम आ गया तो तुम जो है वो जमा का सिगा है, तो ये जवाब में जमा कौन सा आएगा इसके, नाम नाम कुलना खायरा। कुलना, हम कुलना, तुम जो है वो नाम कुलना। हम कुलना है। ठीक है जी। आइए इस तरह काला की तरह ताबा का टेबल बनता है। ताबा ताबू, तुक्ता तुक्तू, तुम तुमना, ताबत, दारे, यतूबू यतूबूना, ततूबू अतूबू, ततूबूना नतूबू ततूबू। अमर, तुब जमा, तूबू, ला ततूब जमा, ला ततूबू, ताइबुन, मतूबुन अलैह, और तौबत। तो ये टेबल है आपके सामने है, जी कराइए। जी सिस्टर इमरान है, आपने अनम्यूट किया हुआ, आप प्लीज करा दीजिए। ताबा उसने तौबा की, ताबू उन सब ने तौबा की, तुबता आपने तौबा की, तुबतु मैंने तौबा की, तुब तुम आप सब ने तौबा की, तुबना हम सब ने तौबा की, ताबत उस औरत ने तौबा की। यतूबू वो तौबा करता है या करेगा, यतूबूना वो सब तौबा करते हैं, ततूबू आप तौबा करते हैं, अतूबू मैं तौबा करती हूँ, ततूबूना आप सब तौबा करते हैं, ततू नतूबू हम सब तौबा करते हैं, ततूबू वो औरत तौबा करती है। तुब तौबा कर, तूबू तौबा करो, ला ततुब मत तौबा करो, ला ततूबू मत तौबा करो। ताइबुन तौबा करने वाला, मतूबुन इलैह जिससे तौबा की गई, तौबतुन तौबा करना। सिस्टर इसकी 6 चाबियां बताइए, 3 अफाल और 3 अस्मा की। ताबा और यतूबु, तुब और ताइब, हाँ जी ताइब, ताइब मतूबुन इलैह और तौबतुन। इसके रूट लेटर बता दीजिए। मादा इसका जो है ता जी, वाओ बा, हाँ जी ता और इसका वाओ बा। बाब, बाब किस बाब से है ये, ताबा के नून के बाब से, बाब नसरा से। क्यों, हाँ जी इसके मुद्दे में पेश आ रही है, या तूबू दूसरे हरफ पे पेश आ रहा है, तो इसलिए ये बाब नसरा। तो हमने जो है कमजोर अफाल में वहाबा वादा पढ़ लिया, और आज काला
اور اس کا مضارع تھا یقول، اور اس کے پیٹرن پہ ہم نے تابا یتوبو ایک اور فعل بھی پڑھ لیا. تو اب اسے آپ نے یاد رکھنا ہے. وہابا، وعدہ، کالا، یہ 3 کمزور افعال ہم نے پڑھ لیے. تو آئیے، آپ نے اس اسماء موصولہ میں یہ پڑھا تھا QC1 میں ہی اللہ زی واحد ہوتا ہے اور اللہ زینہ اس کی جمع ہے. یہ سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا صراط اللہ زینہ، وہاں پہ اللہ زینہ کا لفظ آیا تھا اور وہاں بتایا تھا یہ جمع ہوتا ہے اللہ زی واحد. مؤنث کے لیے جو ہے لفظ ہوتا ہے اللاتی، اللاتی، اور جمع اس کا ہوتا ہے اللاتی یا الائی، یہ 2 جمع ہوتے ہیں. عربی میں کسی کے لیے ایک یہ چیز ہے جو کسی اور زبان میں نہیں. ہر زبان میں صرف واحد اور جمع ہوتے ہیں. عربی میں ایک تیسرا لفظ بھی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مثنیٰ، یعنی 2 کا صیغہ. عربی میں گنتی کے حساب سے 3 گروپ ہیں: واحد اکیلا اکیلا، مثنیٰ 2 کی جوڑی، جمع 2 سے زیادہ. باقی زبانوں میں صرف یہی 2 ہوتے ہیں، واحد جمع، سنگلر پلورل، سنگلر پلورل واحد. لیکن عربی میں یہ مثنیٰ کی بھی ہوتی ہے. تو اللہ زی کی مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ زانے، آنے لگا دیتے ہیں، الف نون لگا دیں تو 2 کا معنی دیتا ہے آنے. اور مؤنث کے لیے تا لگا دیتے ہیں اللہ تانے. تو یہ ٹوٹل کتنے؟ 6 لفظ ہیں. اور ان میں سے بھی 4 یہ جو ہیں وہ ہیں جو پہلے سے آئے ہیں یا پہلے کہیں پڑھے ہیں. اگر نہیں پڑھے تو الحمدللہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. ان 6 کو آپ کہیں لکھ لیجئے، ہر روز دیکھیں، 2-4 دن کے بعد آپ کو یاد ہو جائیں گے. اللہ زی، اللہ زانے، اللہ زینے، اللہ تی، اللہ تی، اللہ اللہ تی، اللہ تانے، اللہ تینے. تو یہ جو ہے اللہ تی، اللہ تی اس کی جمع ہوتی ہے. تو یہ جو ہے کیا ہے؟ ان کو کہتے ہیں اسماء موصولہ. اسماء موصولہ ان کا نام ہے. یہ ان کے معنی دیے ہوئے ہیں. اللہ زی کے معنی ہے یہ، وہ، جو، جس کو، جس نے، جس سے، یعنی جملے میں ان میں سے جو بھی لفظ فٹ ہو رہا ہو ترجمے کے حساب سے وہاں پہ وہ لفظ لگا دیتے ہیں. تو یہ یہاں پہ ان کی پوری ٹیبل بھی دیا ہوا ہے. تو آئیے چلتے ہیں، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. تو صفحہ 2-1 کی کلاس میں خوش آمدید. اس میں ہم کانا کا ٹیبل پڑھیں گے. کانا وہ تھا، کمزور حرف ہے، کیوں؟ الف آنے سے. اور الف جو ہے وہ ہمیشہ واو یا کی جگہ آتا ہے. آئیے ہم دیکھیں گے یہ کس کی جگہ ہے. مضارع کے ٹیبل میں ہمیں پتہ چل جائے. کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی. اب آپ کی باری ہے، کرائیے جی. کانا وہ تھا، مسرت جی. کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی. جی سسٹر عمرانہ، کانا واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوگا؟ کانو. کنتا واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوگا؟ کنتم. کنتو واحد ہے، اس کی جمع بتائیے. کننا. کننا. اور اگر میں کننا. یہ ہاں. کہوں کننا جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہوگی؟ کنتو. گڈ. کنتو. اور اگر میں کہوں کنتم یہ جمع ہے، اس کی واحد بتائیں. کنتا. اور اگر میں کہوں یہ کانو جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہوگی؟ کانا. اگر میں کہوں کنتو واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ اس کی جمع کننا. کنتو کننا. گڈ گڈ ایکسلنٹ. اب آپ نے پچھلے کورس میں QC1 میں یہ پڑھا تھا عاملہ کا ٹیبل. ہم نے ماضی میں کہا عاملہ، عاملو، عاملتا، عاملتو، عاملتو، عاملنا، عامل. اس کا مضارع کا ٹیبل یہ تھا جو اب سامنے ہے. یعملو جمع واؤن سے یعملونا، تعملو اس کا الٹ عاملو، تعملونا کی جمع واؤن سے تعملونا، عاملو کی جمع نعملو، اور تعمل کیا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ تھا. اب ہم کیا کرنے چلے ہیں؟ ہم یہ جو ہے یہ کیا جی؟ مضارع کا ٹیبل ہے، یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر کا.
اس کے ساتھ ہم کانا کے ٹیبل کو ملانے لگے. کانا ماضی کا ہے. دیکھیے جی یہ کوئی نئی ڈش بننے لگی. کانا ماضی، یعملو مضارع، ہم دونوں کو ملا رہے ہیں. دیکھیں کیا چیز بنتی ہے. لیکن اس کے ملانے سے پہلے جو اہم بات ہے وہ میں آپ کو، کانا واحد ہے، مضارع میں اس کا واحد کون سا ہوگا؟ یعملو. تو کانا ہمیشہ صرف یعملو کے ساتھ ہی اور کسی کے جی. ساتھ نہیں. کانو جو ہے یہ جمع ہے، تو یہاں پہ جو ہے یعملو کی جمع کیا ہے یعملون. یعملون. تو کانو جو ہے وہ یعملون کے ساتھ ملے گا اور کسی کے ساتھ. کنتا یہ واحد ہے ماضی کا، تو مضارع میں اس کا ہے تعملو، تو کنتا جو ہے وہ تعملو کے ساتھ ہی ملے. کنتو جو ہے یہ ماضی ہے اور مضارع ہے عاملو، تو کنتو جو ہے وہ ہمیشہ عاملو کے ساتھ ملے. کنتو یہ جمع ہے، ماضی کا ہے، مضارع کا کیا ہے تعملون ہے، تو کنتم جو ہے وہ تعملون کے ساتھ جڑے گا. کننا جو ہے یہ ماضی کا ہے، نعملو مضارع ہے، تو یہ دونوں آپس میں صرف جڑ سکتے ہیں. کانت جو ہے یہ ماضی کا مؤنث کا ہے اور تعملو جو ہے اس کا مؤنث مضارع ہے، تو یہ آپس میں. اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ دونوں جی. ٹیبل ساتھ ساتھ رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کانا یا ملونا، کانا تاملو، کانا عملو، کامنا تاملونا، کامنا. نہیں، واحد واحد سے ملے گا، جمع جمع سے ملے گا، غیب کا صیغہ غیب کے صیغوں سے ملے گا، حاضر کا صیغہ حاضر کے صیغوں سے ملے گا، متکلم کا صیغہ متکلم. انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں فرسٹ پرسن کے ساتھ، سنگل سیکنڈ پرسن کے ساتھ، تھرڈ پرسن کے ساتھ. اور اگر فرسٹ پرسن جو ہے سنگلر ہے تو وہ سنگلر کے ساتھ ملے گا، پلورل ہے پلورل کے ساتھ. سیکنڈ پرسن سنگلر ہے تو سنگلر کے ساتھ ملے گا، پلورل ہے تو پلورل کے ساتھ. کیا یہ بات اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جب ہم ماضی اور جی مضارع کے جڑیں گے تو وہ کیسے جڑیں گے؟ آ گئی. ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے وہ مخالف جو اس کے بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ جائے گا. کانا کے مخالف کیا بیٹھا ہے؟ یعملو بیٹھا ہے. کانو کے مخالف اگلے ٹیبل میں کون بیٹھا ہے؟ یعملونا بیٹھا ہے. کنتا کے مخالف کون بیٹھا ہے؟ تعملو بیٹھا ہوا ہے. کنتو کے مخالف کیا بیٹھا ہے؟ عاملو بیٹھا ہے. کنتم کے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ تعملونا. کننا کے سامنے ناملو، کانت کے سامنے تعملو. تو یہ آپس میں ملیں گے. اب دیکھتے ہیں کیا کھچڑی بنتی ہے. ایک ماضی ہے ایک مضارع ہے، ہم نے دونوں ٹیبل پکڑ لیے مختلف. کانا کوئی اور ٹیبل ہے، یعملو کوئی اور ٹیبل ہے، ان دونوں کا ملاپ کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے کانا یعملو، وہ کرتا تھا یا وہ کیا کرتا تھا. یعنی اس میں ماضی استمراری سے اردو کہتے ہیں، یعنی پاس کنٹینیوس کا جو ہے معنی آ جاتے ہیں. کانا یعملو وہ کیا کرتا تھا، کانو یعملون وہ سب کیا کرتے تھے یا وہ کرتے تھے. کنتا تعملو آپ کیا کرتے تھے یا آپ کرتے تھے. کنتو عاملو میں کیا کرتا تھا یا میں کرتا تھا. کنتم تعملون آپ سب کرتے تھے یا کیا کرتے. کننا نعملو ہم سب کرتے تھے کیا. کانت تعملو. اب دیکھیں نا یہ کانا جو ہے ان میں سے صرف یعملو کے ساتھ ملے گا اور کسی کے ساتھ نہیں مل سکتا. کانو جو ہے صرف یعملونا کے ساتھ ملے گا، کنتا جو ہے تعملو کے ساتھ ملے گا. کیوں؟ یہ آپس میں دونوں ٹیبلوں میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. یہ پھر سے میں ماضی میں لے جاتا ہوں. یہ دیکھیں جب ہم انہیں جوڑیں گے تو یہ ہر ایک اپنے سامنے والے کے ساتھ جڑے گا. کانا یعملو کے ساتھ جڑے گا، کانو یعملونا کے ساتھ جڑے گا، کنتا تعملو، کنتو جو ہے وہ عاملو کے ساتھ، کنتم تعملونا کے ساتھ، کننا نعملو کانا. اور جب ہم نے جوڑا تو یہ اس شکل میں. کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ آپس میں کیسے جڑے ہیں؟ جی جی جو جس کے مقابل جی واحد تھا واحد کے ساتھ چلا گیا، جمع جمع کے ساتھ. اگر غیب کا تھا تو غیب والے واحد کے ساتھ، غیب جمع تھا تو غیب جمع. اگر سامنے والا واحد تھا تو سامنے والے واحد کے ساتھ چلا گیا. جمع والے تھے سامنے کے تو وہ جمع والے ساتھ. اگر متکلم واحد تھا تو وہ متکلم واحد کے ساتھ جڑا، جمع جمع کے ساتھ. اس طرح یہ جوڑتے ہیں.
ٹھیک، تو آئیے اب دوسری بات کر لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی اس ٹیبل کو دوہرا دے پلیز. کانا یعملو وہ کرتا تھا. اچھا یہاں یہ بات آئے گی کہ وہ اب یہاں یہ بات ختم ہو گئی ہے نا کہ وہ کرے گا، کیونکہ یہ ماضی میں چلا گیا. تو اب یہ جو وہ بات ختم ہو گئی، یعملو یہ کی اپنی ماضی حیثیت جاری ختم بن ہو گیا، گئی ہے. جاری. جی ہاں، وہ ختم ہو گیا. اس میں ماضی کا اثر بھی ختم ہو گیا، مستقبل کا بھی ختم. ہاں یہ مل کے جاری ماضی بن گیا، ماضی بھی اور جاری بھی ہے. مضارع کی یہ خاصیت تھی کہ وہ جاری بھی ہے، حال بھی اور فیوچر بھی ہے. تو یہ وہ جاری والا ترجمہ لے لیتا ہے. ہاں جی. تو پھر یہ کیسے ترجمہ کیا ہے؟ کانا یعملو وہ کرتا تھا یا کر وہ رہا ہے؟ کرتا تھا یا پھر وہ کیا کرتا تھا. وہ بھی تو ماضی کی ہی بات چلے گی نا، وہ کیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا، وہ کرتا ہاں جی تھا اور وہ کیا کرتا تھا، اس میں فرق ہے. وہ کرتا تھا، وہ کیا کرتا تھا، یعنی اب نہیں کرتا، پہلے کبھی کرتا. بہرحال یہ آپ سے یہ ترجمہ لے لیں، وہ کرتا تھا. ٹھیک یہ ہو گیا. آسان ہے ترجمہ کرنے میں. چلے کانا یعملو وہ کرتا تھا، کانو یعملون وہ سب کرتے تھے، کنت تعملو آپ کرتے تھے، کنت اعملو میں کرتا تھا، کنتم تعملون آپ سب کرتے تھے، کن نعملو ہم سب کرتے تھے، کانت تعملو وہ کرتی تھی. تو بس اگر یہ مونس کے لیے جمع کا صیغہ کیا پھر آئے گا کہ وہ سب کرتی تھی؟ کانو آئے گا پھر. بات یہ ہے سسٹر، ہم یہاں پہ مونس کی صرف سنگل حالت جو ہے پڑھ رہی ہیں. مونس کی جمع کی حالت QC4 میں جا کے آتی، QC3 میں بھی نہیں آتی. یہ جو مونس کی جمع ہے نا، ٹھیک ہو گیا. یہ جو ٹھیک ہے ہے. پیچیدہ سی ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ نہیں لاتے، ہاں اس سے گڑبڑ ہوتی ہے. اس کو وہ جب آپ QC3 بھی کر لیں گے، مزید سی بھی پڑھ جائیں گے، پھر QC4 میں جا کے آتا ہے. اس کے لیے ہوتا ہے ہننا، اس کی جمع ہے ہننا، ہننا، اور سامنے والے کے لیے ہوتا ہے تننا. یہ اس کے صیغے ہیں. تو اب بھی آپ ان کو مت چھیڑے. قرآن میں بھی وہ ٹھیک ہو. بہت کم آئے ہیں، اس لیے جو ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے ان کو سب سے دور رکھا ہوا ہے کہ جب آپ QC4 میں پہنچیں گے، آپ یہ بنیادی چیزوں پر جو ہے عبور حاصل کر لیں گے، پھر وہ آپ کو بتائیں گے، آپ فوراً جو ہے اس کو جلدی سے سیکھ جائیں. لیکن میں نے آپ کی تسلی ٹھیک. کے لیے بتا دیا کہ کہیں یہ سمجھے کہ میں بھی جو ہے، نہیں ایسا نہیں. الحمدللہ ہم QC7 میں ہیں، آخری سٹیج ہے QC7. اس کے اسٹوڈنٹ ہے جو ساری عمر کی سٹیج ہوتی ہے قرآن سیکھنے کی، اس میں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان چیزوں میں، لیکن چونکہ انہوں استادوں نے یہ کہا ہوا ہے جو چیز جہاں پہ وہیں پہ اسے چھیڑو، یہاں پہ نہیں. لیکن میں نے آپ کے لیے بتا دیا کہ یہ تعملو جو ہے وہ یہاں پہ جب جمع کا صیغہ بنے گا تو یہ ہننا کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور سامنے والے چلے کے اب لیے تننا کا لفظ اس کے ساتھ لگے گا. تو ابھی اسے مت چھیڑو، آپ صرف یہ مونس کا صرف ایک واحد کانت تعمل. ہاں جی. چلیں جی آگے چلیں. ہل کانا یعملو کیا وہ کرتا تھا. اب وہ کا صیغہ ہے تو لہٰذا اس کا سوال جواب کوئی ایک صرف سوال یہ ہے کہ حل لگا دیں اور نام لگا دیں تو وہ جواب بن جاتا ہے. جواب نام کانا یعملو نام کانا نہیں، حل جب ہٹے گا تو اس کی جگہ کوئی لفظ لگے گا، وہ ہے نام. نام کانا یا ہاں یہی بول رہا ہوں میں، نام کانا یعملو. کانا یعملو اگر کہیں گے پھر جواب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جواب جو ہے ہاں یا نہ میں دینا ہوتا ہے. مطلب آپ سے پوچھا جاتا ہے پانی پیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ پانی پیا نام ہے. یہ نہیں دیں گے، آپ کہیں گے نام پانی پیا ہے یا کہیں گے نام نہیں. ہاں پانی پیا یا نہیں، یعنی جواب میں ہاں یا نہ لفظ آئے گا تو جواب بنے گا، ورنہ وہ تو وہی سوال ہے. سوال یہ تھا پانی پیا، آپ جواب میں کہہ رہے ہیں ہاں نہیں کہہ رہے، کہہ رہے صرف کہہ رہے پانی پیا. تو مجھے تو نہیں پتا چلا کہ آپ نے پیا یا نہیں پیا، جب تک آپ پیا یا نہیں پیا. جب کانا یا منو میں سوال کر رہا ہوں،
آپ جواب میں اگر کانا یعملو کہتے ہیں تو مجھے تو جواب نہیں ملا. نہیں ہم نے کہا تھا نام نام کہا تھا. وہاں کہا ہوگا میں نہیں سن پایا تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جب تک آپ اس کے حل کے بدلے میں کوئی ایک لفظ نہیں لائیں گے، چاہے وہ نام ہو چاہے ماں ہو یا لا ہو، آپ کا جواب مکمل نہیں. ٹھیک ہے. اب اگر یہ کانا جو ہے واحد تھا، اس کی جمع کیا ہوگا؟ کان. یعملو واحد تھا، اس کی جمع یعملون. اب سوال ہمارا یہ بن جائے گا حل کانو یعملون. تو جواب کے لیے کیا کریں گے؟ حل کو ہٹائیں گے، اس کے بدلے میں ایک لفظ لگائیں گے نام اور لگا. جواب بنائیے. جواب نام کانو یا ملون. یا ملون نہیں ہوگا، یعملونا. واو لگائیں گے تو تب بنے گا نام کانو یعملونا. ٹھیک ہے. حل کنتا تعمل. نام کنتو تعملون. عمل. کنتا جو ہے یہ کنتو سے بدل گیا، یہ تو میں نے مان لیا. اب تعملو جو ہے اس نے بھی تو بدلنا ہے. ہاں جی بدلنا ہے. تعملو مانا ہے. نام کنتو عملون. ہاں کنتو سے بدل جائے گا، عملو سے بدلے گا، اور حل جو ہے وہ نام سے بدل جائے گا، نام کنتو عملو. اور اگر یہ جمع کا صیغہ ہے حل کنتو تعملون، اب تبدیل کیجیے. نام کننا. کننا نام کننا نعملون. ہاں ناملو آئے گا، تعملون نے بھی بدلنا ہے. کنتو جو ہے وہ کننا سے بدل گیا، تعملون نعملو سے بدل گیا. ہم سمجھ کریں گے کننا نعملو. آگے کیا؟ یعنی یہ دو چیزیں ہیں، سوال میں بھی دو چیزیں ہیں، جواب میں بھی، تو دونوں بدلیں گے. دو تھے، بدل کے کیا ہوا؟ دو چیزیں تھیں، بدل کے کیا ہوا؟ کننا نعملون. یہ ہوا. یعنی اگر سوال میں دو چیزیں آ رہی ہیں تو جواب میں بھی آئیں گی دو. اگر انہوں نے بدلنا ہے تو مثلا اوپر والے جملوں پر غور. حل کانا یعمل، کیونکہ اس میں کوئی چیز بدلنی نہیں ہے، اس لیے جواب میں یہی آ گیا کانا یعمل، کوئی تبدیلی. دوسرا دیکھیں کانو یعملون، کیونکہ اس میں بھی تبدیلی نہیں ہونی، تو لہٰذا اس کے جواب میں بھی یہی آ گیا کانو یعملون. اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تبدیلی ہوگی یا نہیں ہوگی یا دوسری. لیکن جب ہم تیسرے جملے پہ آئے تعملو، تعملو جب ہم نے جواب دیکھا تھا کنتا تو کنتو میں بدل گیا، تعملو جو ہے اس نے بھی بدلنا ہے، یہ عملو میں بدلنا ہے. تو کیا کنتو عملو، یہاں آ کے ہمیں پتہ چلا کہ جب تبدیلی آئے گی تو دونوں میں آئے گی. پھر اس کو ہم نے تصدیق کے لیے جمع کا صیغہ لیا کنتم تعملون، تو جواب جب آئے گا کنتم کننا میں بدل گیا، تعملون کننا. جب بدلیں گے تو دونوں بدلیں گے، اگر نہیں بدلیں گے تو کوئی نہیں بدلے گا. جیسے کانا یعملو میں کوئی تبدیلی نہیں، کانو یعملون میں کوئی تبدیلی نہیں، دونوں بعد میں بھی وہی تھے، شروع میں بھی وہی. لیکن جب بدلے تو پھر دونوں بدلے. کنتا تعملو کنتو عاملو بدلتا، کنتم تعملون کننا نعملون. آئیے اس کا مضارع بنتے ہیں. کانا کو جب فتح یفتح کے سامنے رکھیں تو اس سے بنتا ہے کانا یا کانو، اور نصرہ ینصرو کے سامنے رکھیں تو یہ بنتا ہے کانا یکونو. ضربہ یضربو کے سامنے رکھیں کانا یقینا، اور سمیہ سے یہ بنے گا لیکن کانا کے سیم ہی نہیں ہے. تو لہٰذا عربوں کو دیکھا تو وہ کیا کرتے ہیں، کانا کو یکونو کہتے ہیں، تو ہم نے کیا یکون. اور دوسرا پتہ چلا کانا میں الف آیا ہوا تھا، الف چونکہ اصل نہیں ہے، اس کے مضارع میں دیکھیں واو آ گیا، اس نے بتا دیا یہ الف جو ہے واو کی جگہ آیا. ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی. یہ آپ کے مائک میں جو ہے نا شور ہے، جب آپ نے سوال جواب کرنے ہو تب پیچھے انمیوٹ کر لیں کائنڈلی، باقی جو ہے وہ صرف سنتے رہیں. تو اب ہمارے پاس مضارع کا ٹیبل بن یقول، وہ
होता है। यकूनून वाव नून जमा से यकूनून वो सब होते हैं। तकूनु आप होते हैं, इसका उलट होता है अकूनु मैं होता हूँ। अब ये जो तकूनु था इसकी जमा क्या होगी, वाव नून लगाएंगे, तकूनून आप सब होते हैं। और अकूनु की जमा जो है वो नकूनु होता है, वाव नून नहीं लगता इसका, नकूनु हम। और मुअन्निस का क्या, तकूनु वो होती है। तो आइए इसे जो है देखें कैसे करेंगे। आप में से कोई इस टेबल को करा दे भाई। ये अगला पार्ट कराइए मुतारे का। यकूनु वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं। तकूनु आप होते हैं, आकूनु मैं होता हूँ। तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनु हम सब होते हैं। तकूनु वो औरत होती है। अब ये नकूनु जो है ये जमा है, इसका वाहिद क्या है, आकूनु। और ये तकूनून ये भी जमा है, तो इसका वाहिद आप सब होते हैं, तकूनु आप सब होते हैं। तकूनूना है ना सिस्टर, तकूनूना है ना, बाउन को हटा दो तो आपका वाहिद बनेगा। यकूनु ता या में कैसे बनेगा, तकूनु तकूनूना मैं पूछ रहा हूँ ना, ता से पूछ रहा हूँ ना, तो हमने सिर्फ बाउन नहीं हटाया, ता को तो नहीं हटाया ना। तकूनु तकूनु तकूनूना का बाउन हटा तकूनु, और यकूनूना ये जमा है तो इसका वाहिद कैसे बनाएंगे, यकूनु यकून, यकूनून है ना, सिर्फ वाव नून हटेगा, याद तो शुरू का अक्षर वैसे ही है ना, यकून। और इसको आप यूं कह सकते हैं, यकूनु वाहिद है जमा, तकूनु वाहिद है, तकूनून इसकी जमा है, अकूनु वाहिद है, नकूनु इसकी जमा। अब माजी में आ जाए, माजी में ये कुन्ना जमा है तो इसका वाहिद क्या है, कानू का काना होगा। मैंने तो कुन्ना कहा है, कुन्ना, बल्कि ये तुम्हारे से भी बताया कि ये कुन्ना ये जमा है तो इसका वाहिद क्या है, कुंतु कुंतु है। इसी तरह का मैं माजी में तो इसका वाहिद क्या होगा, इसका ये जमा है इसका वाहिद, जमा कौन सा नंबर सर आपने? कुन तुम ये चार उंगलियां सामने करो, ये जमा है, इसका वाहिद ये उंगली कुंता कुंता कानून जमा है, इसका वाहिद बता दीजिए, काना बाना वाहिद है जमा, कुंता वाहिद है, वाहिद है इसकी जमा कुन्ना है। यकूनु ये वाहिद है इसकी जमा यकूनून है, तकून वाहिद है इसकी जमा तकूनून है, अकून वाहिद है इसकी जमा। अमल बनाते हैं, काना से पहले मुदारे यकून, यकून ने क्या किया, उसकी या को हटा दिया, आखिरी हरफ नून को जो है सुकून किया, पीछे क्या वजह है, काफ पे पेश है, वाव पे जो है सुकून है, नून पे सुकून है, दो सुकून से कहते हैं इज्तिमाए साकिनैन, यानी दो साकिन इकट्ठे। जब दो साकिन इकट्ठे होते हैं तो तस्दीक और ग्रामर दोनों का कानून ये है कि उनमें से एक को जाना पड़ेगा, एक दो सदर नहीं हो सकती, एक को जाना पड़ेगा उसमें, तो लिहाजा जाएगा कौन, जो कमजोर वाव है तो वाव चला जाता है बेचारा करके, उसे कहते हैं चल भाग, वो भाग जाता है, और नून वाला, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे क्या बना, कुन, आना माजी मुदारे यकूनु, और कुना कैसे, बना कैसे, इलामत मुदारे या गिराई, नून को साकिन किया और वाव कमजोर हरफ था उसको हटा दिया, या वो जो है गायब हो गया, तो पीछे क्या है, काफ पे पेश है, नून सुकून है, दोनों को जोड़ा तो कुन बन गया।
काना यकूनु कुन। तो आइए इसका टेबल देखते हैं मुदारे का। कान कुन हो जा, कूनू हो जाओ, ला तकुन मत हो, ला तकुनु मत हो। लेकिन असल तर्जुमा क्या है जो आपको पता होना चाहिए, कुन तू हो, तुम सब हो जाओ, ला तकुन तुम मत हो, ला तकुन तुम मत। ये जो लफ्ज कुन है ना, ये बहुत ही है, बहुत है। अल्लाह जल्ल शान ने जब अपनी कुदरत का इजहार करना चाहा तो उसने ये कायनात रख दी। तो पता है क्या कहा उसने, कहा कुन, बस सिर्फ एक लफ्ज का कुन, धड़म करके बिग बैंड हुआ और सारी चीजें टक 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 टक, जैसा उसने चाहा वैसे वो चीजें ढलती। तो ये वो वाला लफ्ज है कुन। और इसकी जमा क्या है, कुनू। और इनकार क्या है, ला तकुन मत, ला तकुन। तो ये बड़ा अहम लफ्ज है। और याद रखें अरबी में क्या कुरान पाक और हदीस में सबसे ज्यादा आने वाले दो ही लफ्ज हैं, एक काला एक काना। काला और काना और इनसे जो इनके अफाल हैं ये सबसे ज्यादा आए कुरान में भी और हदीस में। कुन, तो इसका जवाब क्या होगा, इसका मतलब है कुन तू हो जा। तो वो क्या कहेगा, मैं होता हूं या मैं होती हूँ, यानी अकून। मुदारे में होगा ना अकून, मैं होता ही। अगर जमा हो कूनू, तो अब क्या जवाब होगा, अकूनू। अकूनून। अकूनू क्यों होगा भाई, जमा के लिए तो नून का सीगा नाहनू का नून आएगा ना, नकून। अकूनू नहनु कूनू तो वही नहनु है, कूनू नहीं, ये कूनू, नहीं अकूनू ही आएगा जी। तुम सब हो जाओ तो क्या होगा, नकून। नकून यानी हम सब नकूनू। होते हैं या होते हैं। नाहनू का नून, इसे नाहनू का नून कहते हैं, शुरू में नून जो लगता है ये नाहनू का नून है। तो नाहनू का जवाब होगा हम सब। ला तकुन, तू मत हो। अब क्या कहेंगे, एक वाहिद के लिए जवाब है ना, तो क्या होगा, ला अकुनु, ला वही तो कूनू, हो जाएगा। और अगर जमा के लिए कहें ला तकुनु, तुम सब मत हो, तो अब क्या होगा, ला नकूनू, ला ला नकुनु। नकूनू। नकुनु के साथ ला लगा देंगे जमा के। तो इसका फाइल होता है काइन, मफूल इसका होता नहीं है, कौन होना ये इसका मसला है। तो आइए टेबल आपके सामने, आप में से कोई प्लीज इस टेबल को करा दे जी, कराएं। काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना, कानत, यकूनु, यकूनूना, तकूना, तकूनु, अकूनु, तकूनूना, नकूनु, तकूनु, कुन, कूनु, ला तकुन, ला तकूनु, कायन, डैश, कान, काना, कौन, कूना, कौन कौन, कहता है, कौन आया, ये वो वाला कौन। कौन आया, कौन, कौन आया, कौन आया, कौन, कौन आया, नहीं कम आया, हमारा आया। कुना, अल्लाह का ऑर्डर आया। कौन आया, अल्लाह का ऑर्डर आया। अल्लाह का। चले, काना वो था, यकून वो होता है, कुन वो तू, काइन होने वाला, डैश कौन होना। तो तुम सब जानते कौन, थे, तुम सब जानते थे, माजी का सीगा है। तो क्या होगा, या मलूना। या मलूना वो सब जानते थे, या तो गैब का सीगा है, ता ये तो मलूना कुन जानते तुम थे, कुन तुम सब जानते थे। कुन तुम ये है तुम कुन तालमूना, तुम तालमून तालमून। तुम तालमून, इसका उर्दू में तर्जमा कीजिए। अगर तुम सब जानते अगर होते, तुम सब जानते, अगर तुम सब जानते हो। हल अगर तुम सब कुंता जानते हो। तामिलु सालिहन, इसका जवाब दीजिए अरबी में। हल कुन्तु आमलु सालिहन।
یہ تو سوال بن گیا اور نا، تو حل کا کیا فائدہ ہوا جب وہ وہاں بھی جواب میں بھی حل ہے نعم یہاں سر نعم 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 كنت كنت اعمل صالحا. ہاں اب یہ بنے گا نعم حل ہٹے گا تو جواب بنے گا نعم 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 كنت كنت کنتا نہیں ہوگا، کنتا ہمیشہ اعمل کنتا سے صالحا. بنتے ہیں۔ صالحا عمل صالحا. وہ آئیے کانا کی طرح ذاکا کا ٹیبل ہوتا ہے، ذاکا ذاکو زکتا زکتو زکتم زکنا ذاکر، یذوقو یذوقونا تذوقو ازوقو تذوقونا نذوقو تذوقو، ذق ذوقو لا تذق لا تذوقو، ذائقن مذوقن ذوقن۔ تو یہ ٹیبل ہے، آپ میں سے کون کرانا چاہے گا؟ جی کرائیے۔ سسٹر خالدہ آپ نے ہینڈ ریز کر لیے، آپ دوہرا دیجیے۔ جی سر، ذاکا ذاکو زکتا زکتو زکتم زکنا ذاکت، یذوقو یذوقونا تذوقو ازوقو تذوقونا نذوقو تذوقو، ذق ذوقو لا تذق لا تذوقو، ذائقن مذوقن ذوقن۔ جی سسٹر مسرت آپ بھی کرا دیجیے۔ وہ چلی گئی، اچھا میں کروا دوں؟ چلو جی کرا دیجیے آپ۔ ذاکا اس نے چکھا، ذاکو ان سب نے چکھا، زکتا آپ نے چکھا، زکتو میں نے چکھا، زکتم آپ سب نے چکھا، زکنا ہم سب نے چکھا، ذاکت اس عورت نے چکھا، یذوقو وہ چکھتا ہے، یذوقونا وہ سب چکھتے ہیں، تذوقو آپ چکھتے ہیں، ازوقو میں چکھتا ہوں، تذوقونا آپ سب چکھتے ہیں، نذوقو ہم سب چکھتے ہیں، تذوقو وہ عورت چکھتی ہے، زک چکھ، ذوقو چکھو، لا تذق مت چکھ، لا تذوقو مت چکھو، ذائقن چکھنے والا، مذوقن اس جس چیز کو چکھا جائے، ذوقن چکھنا۔ ذوق ذوق یہ اردو میں ہوتا ہے نا، ذوق آپ کا ذوق کیا یا اچھا ذوق ذوق ہے، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ دیکھیے ذوق ان میں ظرف جو ہے نا، یہ ان کے اوپر اسم کی علامت نہیں ہوتی، لیکن یہ اسم نہیں ہوتے۔ مثلا فوقا، دیکھیں نہ اس پہ تنوین ہے نہ اس پہ الف لام ہے، کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کیا چیز ہے، اسم فعل ہے کیا ہے، تو آپ کو یاد کرنے پڑتے ہیں۔ فوقا کیا ہے؟ اس کے معنی ہوتا ہے اوپر، یہ اسم ہے۔ ظرف تحت کوئی علامت نہیں اس لفظ کی، لیکن یہ کہ اس میں ظرف ہے، تحت نیچے، امامہ اسم کی کوئی علامت لیکن یہ اسم ہے، امامہ شامل، خلفہ پیچھے، وطا یہ بھی پیچھے کے معنی ہے، قبلہ پہلے، بعدہ بعد، بینا اولا پھر، یہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا ماحول، یہ اسی لفظ حول سے نکلا ہوا ماحول، یعنی ایک جگہ، ہندا پاس، ماں ساتھ، اور اس کے ساتھ جو ہے کیا ہے؟ یعنی طرف۔ یہ سارے جو ہے اس میں ظرف ہے، یعنی یہ اسم ہے، اسما ہے، لیکن ان پہ اسم کی علامت نہیں ہوتی۔ ان کو ہم نے ایسے یاد کرنا ہوتا ہے، فوقا تحتا ماما خلفا ورا قبلہ بادہ بینا۔ ہاں اندا ماں یہ دو آپ نے کسی ون میں سیکھ لیے تھے، وہاں جب ہم آپ کو پڑھاتے تھے نا ہم کہتے تھے جی یہ 9 حرف ہیں جن میں سے پہلے 7 حرف جارہ ہیں، اور ما اور اندا یہ گرچہ حرف کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں لیکن یہ اسم ہے۔ وہاں ہم آپ کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ اس میں ظرف ہے، یہاں اب آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ اس میں ظرف ہے۔ اصل ظرف کیا ہوتے ہیں؟ ظرف زمان، ظرف مکان۔ اگر وہ ٹائم کو بتا رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں ظرف زمان، اگر وہ کسی جگہ کو بتا رہے ہیں تو ظرف مکان کہلاتے ہیں۔ اب مثلا یہ جو ہے قبلہ اور بعدہ، یہ وقت کو بھی بتاتے ہیں اور جگہ کو بھی بتاتے ہیں، تو اس لیے ظرف جو ہے وہ ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے، تو اس کے جھگڑے میں پڑھنے کی بجائے ہم آپ کو سیدھا سادہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کو صرف اس میں ظرف کے نام سے یاد کریں، اس جھگڑے میں مت پڑھیں کہ یہ ظرف زمان یا مکان، جب جملے میں آئے گا وہاں پہ ہم اسے دیکھیں گے کہ کون کس جگہ کس معنی میں ہوگا۔ فی الحال تو یہ پہچان لیجئے کہ یہ اسماء ہیں
اور کون کون سے؟ فوقا، تحتا، ماما، خلفا، ورا، قبلہ، بادا، بینا، اولا، اندا، ما، تلفا. اور بھی ہیں، یہ نہیں کہ اتنے ہیں، لیکن یہ زیادہ استعمال ہوئے ہیں، تو کم از کم یہ ہمیں آنے چاہیے. اب ہے فعل ماضی مجہول. جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، اور جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول. مثلا لڑکے نے پانی پیا، پینے والا کون ہے؟ لڑکا ہے، ہمیں پتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ فعل معروف ہے، پہچانا ہے، پتہ چل رہا ہے کون کا. لیکن اگر یہ کہا جائے پانی پیا گیا، اب یہ نہیں پتا کس نے پیا، آپ کہیں گے جی لڑکے نے پیا. او بھائی وہ تو پہلے جملے میں تھا، اس دوسرے جملے میں تو کسی کا ذکر نہیں ہے کس نے پیا. تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ مجہول ہے، کہ پتہ نہیں کس نے پیا. یہ پتہ چل گیا پانی پینے کا کام، کس نے کیا یہ نہیں پتا. فعل ماضی مجہول جو ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، فعل کے آخری کلمے نام کو چھیڑنا نہیں، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی. این کلمہ یعنی اس سے پہلے والا جو ہے اس کے نیچے زیر لگا دے، اور جو پہلا کلمہ ہے اس کے اوپر پیش لگا. تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ دیکھیں، فا عین لام سے فوئدہ، پہلے کلمے پہ پیش، دوسرے کلمے کے نیچے زیر. تو یہ کیا بن گیا؟ ماضی کا مجہول کا وزن فوئدہ. مثال دیکھیے، نصرہ ایک فعل تھا، ہم نے کہا جی اس کا مجہول بنائے، تو ہم نے کیا کیا؟ نصرہ میں نون کے اوپر پیش لگا دیا، اور جو درمیان کا کلمہ تھا عین کلمہ، یہاں پہ سواد ہے تو سواد کے نیچے زیر لگا دیا. تو یہ کیا بن گیا؟ نوسیدہ. یہ اور مثالیں دیکھتے ہیں. مثلا قریئہ، دیکھیں پہلے پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر ہے، تو یہ کیا ہوا؟ ماضی مجہول بن گیا. فتیحہ، پہلے پہ پیش، دوسرے کلمے کے نیچے زیر ہے، تو یہ کیا ہے؟ ماضی مجہول ہوا. نصیرہ، پہلے پہ پیش، دوسرے کلمے کے نیچے زیر، کیا؟ ماضی مجہول ہوا. شریبہ، پہلے پہ پیش، دوسرے کلمے کے نیچے زیر، ماضی مجہول ہوا. قتیلہ، پہلے پہ پیش، دوسرے کلمے کے نیچے زیر، ماضی مجہول ہوا. ضربہ، پہلے پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر، ماضی مجہول ہوا. حبسہ، حبس سے، تو حبسہ پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر، ماضی مجہول. مصیبہ، پہلے پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر، ماضی. تو یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں فوئلہ کا وزن، پہلے پہ پیش اور دوسرے کلمے کے نیچے. اب آ جائے مجہول مضارع. مجہول اس کو بنانے کا بھی وہی طریقہ ہے، لام کلمہ کو چھیڑنا نہیں، عین کلمہ کو فتح زبر دے دیتے. ماضی میں زیر دیتے تھے، مضارع میں زبر دے دیتے. علامت مضارع کو پیش یعنی شروع میں جو ہے پیش لگا دیتے. تو آئیے یہ دیکھیں، رضا کا، اس سے کیا بنے گا؟ یرزق، علامت مضارع پہ پیش، اور دوسرا کلمہ اس میں زا ہے تو زا کے اوپر زبر. روزی کا سے یرزق، اسے رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. مثال، یرزقون، پہلے پہ پیش آ گیا اور زا پہ زبر آ گیا. یہ واو نون تو جمع کی علامت ہے، اسے ہٹا دے تو یرزقو. یفتح، پہلے پہ پیش اور تا جو ہے یہ درمیانہ کلمہ عین کلمہ، اس پہ زبر آیا تو مضارع مجہول ہوا. یقرأ، پہلے پہ پیش اور درمیانہ کلمہ یہاں پہ را، اس پہ زبر آیا، ماضی، یہ جو ہے مضارع مجہول ہوا. یرحم، پہلے پہ پیش اور ہا اس کا درمیانی کلمہ تھا، اس پہ زبر آیا، کیا ہوا؟ ماضی، تو سوری مضارع مجہول ہوا. تضربون، واو تو جمع ہے، اس کو ہٹا دے تو یہ ہوا تضربو. تضربو، پہلے لفظ پہ جو ہے علامت مضارع پہ پیش اور را کلمہ جو درمیانہ ہے اس پہ زبر آیا تو مضارع مجہول ہوا. تحشرون، واو کو ہٹا دے تو دیکھیں پہلے پہ پیش، درمیان والے پہ زبر، تو کیا ہوا؟ مضارع مجہول. یقتلون، واو تو جمع ہے، اس سے ہٹائیں تو اصل لفظ کیا؟ یقتلو، پہلے پہ پیش اور تا یہاں پہ عین کلمے کی جگہ آ رہا ہے، اس پہ زبر ہے، مضارع مجہول. تغلبون، واو کو ہٹا دیں، تغلبو، تا جو ہے علامت مضارع ہوتی ہے، اس پہ پیش آیا ہوا ہے،
نام اس کا درمیانی کلمہ عین ہے، اس پہ زبر آیا تو مضارع مجزوم۔ تو آئیے چلتے ہیں تیسرے سبق کی طرف۔ ہم نے 3 سبق جو ہے کرنے تھے، 2 ہو گئے الحمدللہ۔ آئیے اسے بھی تیزی سے کر لیتے ہیں۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 2 اشارہ بی کلاس میں بھی، اس میں ہم جو ہے زیادہ کا ٹیبل جو ہے سیکھیں گے۔ زیادہ یہ کمزور فعل ہے، کیوں؟ اس میں الف آیا ہے۔ زیادہ اس نے زیادہ کیا، زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زدتو آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، زادت یہ آپ میں سے کوئی پلیز اس کو کرا دے ایک بار۔ جی، زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا آپ نے بڑھایا، زدتم میں نے بڑھایا، زدتم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا، زادت اس عورت نے بڑھایا۔ حل زیادہ کیا اس نے بڑھایا؟ حل کو ہٹائیں، جواب آپ کا بن گیا، نام لگا دیجئے۔ نام زیادہ کیا اس نے بڑھایا؟ حل زیدو کیا ان سب نے بڑھایا؟ حل کو ہٹائیں، اس کی جگہ ایک لفظ لے آئیں، نام زادو۔ نامزاد۔ حل زدتا کیا تم نے یا آپ نے بڑھایا؟ اب کیا کریں گے؟ حل کی جگہ تو نام آ گیا، لیکن زدتا جو ہے یہ بھی بدلے گا، کیا ہو جائے گا؟ آزید، نام آز جی نام آز آز زدتو میں نے بڑھایا، نام زدتو تا جو ہے تم نے بڑھائے گا، نام زدتو۔ حل زدتم کیا تم سب نے بڑھایا؟ نام کو ہٹائیں، وہ حل کو ہٹا کے نام لگائیں تو اور کیا تبدیلی ہوگی؟ زدنا ہم نے نام بڑھایا، نام جتنا نام زدنا آپ سب نے درست کہا۔ آگے دیکھیں اس کا مضارع کیسا ہوتا ہے۔ فتح یفتح سے زیادہ یا زادو بنتا ہے، نصب ینصر کے پیٹرن پہ زیادہ یا زود بنتا ہے، ضرب یضرب کے پیٹرن پہ زیادہ یزید، سمیہ سے یہ بنے گا، لیکن زیادہ کے نیچے زیر نہیں، تو لہٰذا اس میں جو عرب استعمال کرتے ہیں وہ یزید ہوتا ہے۔ اب دوسرا غور کریں، زیادہ میں الف تھا، ہمیں نہیں پتا تھا یہ واو ہے یہ یا، اس کا جب مضارع بنا تو پتہ چلا یزیدو یا آرد، تو یہ الف کیا ہے؟ کیا ہے؟ یا مطالعے سے ہمیں جا کے تو یہ دیکھیں، یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدون وہ سب، تزید آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدون آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، تزیدو وہ عورت بڑھاتے ہیں۔ جی آپ کی باری، آپ کرا دیجئے۔ جی السلام رضوانہ علیکم، آپ میں کراتی ہوں سر۔ یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں، تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں، تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں، تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے۔ گڈ، تو آئیے دیکھتے ہیں، حل یزیدو کیا وہ بڑھاتا ہے؟ وہ حل کو ہٹا کے نام لگائیں گے، یہی اس کا جواب ہوگا، کیا ہوگا؟ نام یزید۔ حل یزیدون اب جمع آ گیا، حل کو ہٹائیں، اس کی جگہ ایک لفظ لگا دیں، کیا ہوگا؟ نام یزید۔ حل تزیدو کیا آپ بڑھاتے ہیں؟ اب یہاں صرف نام لگانے سے کام نہیں چلے گا، یزیدو کو بھی بدلیں تو کیا ہو جائے گا؟ نام تزیدو ازیدو میں بدل جائے گا۔ حل تزیدون کیا آپ سب بڑھاتے ہیں؟ حل کی جگہ تو نام آ گیا، تزیدونا کی جگہ کیا آئے گا؟ نزید، نام نزید، یا نزیدو ہم بڑھاتے ہیں۔ نزید نزید امر اس کا کیا ہوگا؟ زیادہ سے یزیدو مضارع، یزیدو میں علامت مضارع یا ہٹا دی، اور آخری لفظ دال کو سکون دیا۔ جب دال کو سکون دیا تو دیکھیں 2 سکون والے لفظ ہوتے ہیں، یا بھی سکون والا، دال بھی، یعنی اجتماع ساکنین، 2 ساکنین اکٹھے ہو گئے۔ جب 2 ساکنین اکٹھے ہو جائیں تو تجوید والے بھی یہ کہتے ہیں، گرامر والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو گرا دو۔ جب گرانے کی باری آئی، دال جو ہے وہ پکا تھا، مضبوط تھا، صحت مند تھا، وہ گرا ہی نہیں، اس کو اثر ہی نہیں ہوا، یا جو ہے کمزور تھا، اس کو جیسے تھپڑ بھاگ گیا، وہ گر گیا، تو کیا ہوا؟ زد۔ زیادہ ماضی، یزیدو مضارع، زد اس کا بنا، زیادہ یزیدو زد، اس طرح زد بنا۔ تو آئیے، زد بڑھا، زیدو بڑھاؤ، لا تزید مت بڑھا، لا تزید، لیکن اصل ترجمہ اس کا کیا ہے؟ زد تو بڑھا، زیدو تم سب بڑھاؤ،
لا تزید تم مت بڑھا، لا تزیدو تم سب مت بڑھاؤ. تو آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. زد تو بڑھا تو وہ سننے والا کیا کہے گا؟ ازید، میں بڑھاتا ہوں. अजीद زید تم سب بڑھاؤ تو سننے والے کیا کہیں گے؟ نزید، نزید. ہم سب بڑھاؤ. لا تزید تو مت بڑھا تو وہ سننے والا کیا کہے گا؟ لا تزید، میں نہیں بڑھاؤں. لا تزید تم سب مت بڑھاؤ تو وہ کیا کہیں گے؟ لا نزید، ہم سب نہیں. ٹیبل دیکھیں، زد بڑھا، زید تو بڑھاؤ، لا تزید مت بڑھا، لا تزید. اس کا فائل ہوتا ہے زائد، بڑھانے والا. مزید جو بڑھایا گیا، زیادہ بڑھانا، وہ کہتے ہیں نا مزید، آزا من مزید، اور مزید مزید اور، یعنی اور بڑھا اور بڑھا. زائد مزید زیادت اگر تنوین کے ساتھ ہے. تو یہ پورا ٹیبل آ گیا جی. آپ میں سے کوئی کائنڈلی اس ٹیبل کو دکھائے. جی میں سر پڑھاؤں. میں کرا دوں؟ اچھا آپ کرائیں آپ. زیادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا. زدتا آپ نے بڑھایا، زد تو میں نے بڑھایا. زد تم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا. زادت اس عورت نے بڑھایا. یزیدو وہ بڑھاتا ہے، یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں. تزیدو آپ بڑھاتے ہیں، ازیدو میں بڑھاتا ہوں. تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں، نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں. تزیدو وہ عورت بڑھاتی ہے. زد بڑھا یعنی تو بڑھا. زیدو تم بڑھاؤ. لا تزید مت بڑھا، لا تزیدو مت بڑھاؤ. زائد بڑھانے والا، مزید جو بڑھایا گیا، زیادہ بڑھانا. Good. تو 6 چابیاں. زیادہ اس نے بڑھائی، یزید وہ بڑھاتا ہے، زید بڑھانا، زائد بڑھانے والا، مزید جو بڑھایا گیا، زیادہ تو عربی میں 100 بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں. 100 پس اور فا بڑھا دیا، کیا ہوگا؟ زیادہ. کیا اللہ نے بیماری میں، مرض میں، یعنی مرض میں. فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے انہیں بڑھا دیا بیماری. ربی زدنی علما، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ربی میرے رب، زدنی بڑھا مجھے، اضافہ کر مجھے، علما علم، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم. ال تزید فی العلم، عربی میں جواب دیجئے. ال کی جگہ نام لگا دیا، تزیدو کی جگہ ازیدو لگا دیں، فی العلم یہی رہے گا. نام ازیدو فی العلم. زیادہ کی طرح کادا کا جمع ہوتا ہے، کادا کادو، اتا کتو اتم ادنا کادت. مدارے یقیدو یقیدونا تقیدو عقیدو تقیدونا نقیدو تقیدو. اگر اد جمع کیدو، لا تقید جمع لا تقیدو، قائد مقیدن قید. تو آئیے یہ ٹیبل ہے، پلیز آپ میں سے کوئی سے ایک بار دکھا دیں. سر جی میں کرا دوں؟ رضوان، جی رضوان. کادا اس نے خفیہ تدبیر کی، کادو ان سب نے خفیہ تدبیر کی. کتا آپ نے خفیہ تدبیر کی. کتو میں نے خفیہ تدبیر کی. کتم آپ سب نے خفیہ تدبیر کی. کدنا ہم سب نے خفیہ تدبیر کی. کادت وہ عورت، اس عورت نے خفیہ تدبیر کی. یقیدو وہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، یہ فعل مضارع کا ہے. یقیدو وہ خفیہ تدبیر کرتا ہے. یقیدونا وہ سب خفیہ تدبیر کرتے ہیں. تقیدو آپ خفیہ تدبیر کرتے ہیں. عقیدو میں خفیہ تدبیر کرتا ہوں. تقیدونا آپ سب خفیہ تدبیر کرتے ہیں. نقیدو ہم سب خفیہ تدبیر کرتے ہیں. تقیدو وہ عورت خفیہ تدبیر کرتی ہے. پھر فعل امر میں کد خفیہ تدبیر کر، کیدو خفیہ تدبیر کرو. لا تقد مت خفیہ تدبیر کر، لا تقیدو مت خفیہ تدبیر کرو. قائدن خفیہ تدبیر کرنے والا. مقیدن جس پر خفیہ تدبیر اختیار کی گئی. قیدن خفیہ تدبیر کرنا. اور
کاف آئیے واو آج دال کہانی سناتے ہیں. اسم کے متعلق یہ جانا کہ وہ اس میں مذکر ہے یا مؤنث، اس جنس کے بعد سے مؤنث کی 3 قسمیں ہوتے ہیں. مؤنث حقیقی ایسا مؤنث جس کا مذکر حقیقی موجود ہو، جیسے ہم کہتے ہیں امن، یہ مؤنث ہے، اس کا حقیقی کیا ہے؟ امن موجود ہے. اختن بہن، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس کا مذکر جو ہے حقیقی اخ بھائی موجود ہے. اسی طرح جس کے حقیقی چیزیں موجود ہوں ان کو مؤنث حقیقی. مؤنث سے قیاسی کیا ہوتا ہے؟ اندازہ لگانا، قیاس کرنا. مطلب کوئی علامت ہے، آپ دیکھتے ہیں کسی لفظ کے آخر میں گول تا، آپ کہتے ہیں ہاں جی یہ مؤنث ہے، دیکھو تا نظر آ. کسی جمع کے آخر میں الف تا دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جی مؤنث ہے. یہ کیا قیاس ہے؟ اندازہ لگانا. تیسرا ہوتا ہے مؤنث سماعی، جو اہل زبان اگر کسی لفظ کو مؤنث کہتے ہیں تو ہمیں اسے ماننا پڑے گا یہ مؤنث ہے. اگر وہ مذکر کہتے ہیں تو ہمیں اسے مذکر. لیکن یہاں پہ بھی بڑا جو ہے وہ جھگڑا ہے. مثلا دہلی والے کہتے ہیں کہ جی دہی کھٹا ہے، وہ کہتے ہیں دہی مذکر ہے. لکھنوی والے کہتے ہیں دہی کھٹی ہے. اور ہم جیسے جو ہیں وہ بیچ میں ہیں، وہ کبھی دہی کو کھٹا کر دیتے ہیں، کبھی کھٹی کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ کون سے اہل زبان کیا کہتے ہیں. لیکن بہرحال عرب جو ہے وہ ایک ہی ہے، عرب جو ہے نا ان کو ہم ایک ہی زبان میں لیتے ہیں. تو آئیے کہانی سنتے ہیں. سماؤن، آسمان پر حربن جنگ ہو رہی تھی. شمسن، سورج نے، نارن، آگ برسانا شروع کر دی. ایک نفسن، شخص جو رپورٹنگ کر رہا تھا، عصا لاٹھی یعنی جو اس کا وہ مائک تھا جس سے ریکارڈنگ کرتا ہے، لے کر ایک سبیل راستے پر بھاگ نکلا. ریحن، ہوا کو جو ہے اس پر ترسا گیا وہ اور اسے تیزی سے ارض زمین پر لے آئی جہاں اس کا دارن گھر تھا. اس دوڑ دھوپ میں اس کو شدید پیاس لگی اور وہ ایک بیئر یعنی کنویں پر بیرون پہ گیا، پاس کیا اور پانی نکالنے کے لیے ایک دلون ڈول جو ہے اس میں ڈالا، لیکن شیطان نے اس میں انڈیل دی خون شراب. پیاس سے بےتاب اس شخص نے شراب کو ایک کلسن پیالے میں ڈالا، لیکن جب منہ کے قریب لایا تو اچانک اسے جہنم دوزخ یاد آ. وہ خوف الہی سے تھر تھر کانپنے لگا اور فوراً خواب سے بیدار ہو گیا، اٹھ کر وضو کیا اور اپنے اللہ کے حضور جو ہے سجدہ کیا، شکر ہے. یہ کہانی تھی. کہانی سنانا مقصد تھا کہ آپ کو کچھ اسما کا پتہ چل جائے. سماؤن، اربن، شمسن، نارن، نفسن، اساؤن، سبیلن، ریحن، اردن، دارن، بیرون، دلون، خمرن، کاسن، جہنم، روان، یہ سب جو ہے کہ مؤنث ہیں. ان میں مؤنث کی علامت نہیں ہے لیکن یہ مؤنث ہے. کیوں؟ اہل زبان اس کو مؤنث سے. اور یہ 16 ہے اور یہ 16 کے 16 قرآن میں آئے. تو آئیے اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سب شمس کہتے ہیں سورج کو، نار آگ کو، دار جو ہے گھر کو، ہم جو ہے یہ شراب کو، سما آسمان کو، ہر لڑائی جنگ کو، بیر جو ہے کنویں کو کہتے ہیں، کاسن پیالہ ہوتا ہے، ارض زمین، نفسن جان، دلو بول بالٹی کو کہتے ہیں، رویا خواب کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ریحن ہوا کو کہتے ہیں، اور سبیل جو ہے راستے کو کہتے ہیں، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، اور جو ہے جہنم جو ہے وہ دوزخ کو کہتے ہیں. تو یہ 16 لفظ ہیں اور ان کے یہ معنی ہیں. یہ گرامر میں اور عربی میں خاص طور سے قرآن کے اندر یہ آئے ہیں اور وہ مؤنث، اس کو ہم مؤنث سے سمجھیں گے. تو جب بھی آئے گا یہ لفظ تو وہاں آپ سے ہم پوچھیں گے بھائی یہ مذکر ہے مؤنث، چونکہ اس پہ کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہوگی، اکثر جو ہے وہ یہ کہیں گے یہ مذکر ہے. مثلا اگر نفس لفظ آتا ہے، میں پوچھتا ہوں کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں چونکہ اس پہ مؤنث کی علامت تو ہے نہیں لہٰذا یہ مذکر ہے. اسی طرح جو ہے مثلا حربن دیکھنے میں مذکر لگ رہا ہے، نارن مذکر لگ رہا ہے، اور جب ہم انہیں کہتے ہیں بھائی یہ مؤنث ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ مؤنث کیسے ہوگا، اس میں تو علامت ہی نہیں ہے. یہ کیسا ماموں ہے، چندہ کیسا ماموں ہے جو امی کا بھائی نہیں. یہ بات سمجھ نہیں آئی. مطلب ہم چندہ ماموں کہتے رہتے ہیں چاند کو، اور وہ امی کا بھائی تو ہے نہیں. تو یہی حال ہمارا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ اہل زبان جیسے کہتے ہیں ویسے ماننی پڑتی ہیں.
تو آئیے اس میں کچھ چیزیں اس کے خلاف بھی ہوتے ہیں، یعنی سماعی مذکر بھی ہیں، جیسے مؤنث ہے سماعی مذکر بھی ہیں۔ مثلا کچھ ایسے نام ہیں جن کے آخر میں گولت آتی ہے لیکن وہ مذکر ہے، جیسے خلیفۃ، علامات، اسی طرح طلحات، اسامت، حذیفۃ، یا پھر جسم میں وہ اعضاء جو ایک ایک ہیں جیسے راسن، بطن، یا ایسے اعضاء جو ایک سے زیادہ ہیں جیسے سنن، دانت، شعرن، بال، یہ کیا ہے؟ سماعی ہے۔ کیوں مذکر سماعی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اہل زبان ان کو مذکر کہتے ہیں۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اگر آپ کے کوئی سوال جواب ہے تو میں حاضر ہوں، آپ سوال کر سکتے ہیں۔